قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب وہ طویل ترین مکی صورتوں کا سلسلہ جو سورہ یونس سے شروع ہوا تھا، یعنی 11ویں پارے میں شروع ہوا، اب یہ 18ویں پارے کے آ کے وہ سلسلہ ختم ہوا. اب پھر ایک مدنی صورت آ رہی ہے، سورۃ نور. سورۃ انزلناها اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون. یہ ایک اہم سورت ہے جسے نازل کیا ہے ہم نے، اور اس کے احکام کو فرض کیا ہے ہم نے. وانزلنا فیہا آیات بینات، اور اس میں ہم نے واضح آیات نازل فرمائی ہیں، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. زانی عورت اور زانی مرد کوڑے مارو ہر ایک کو ان دونوں میں سے 100 کوڑے. ولا تاخذکم بہما رافۃ فی دین اللہ، اور تمہارے راستے میں رکاوٹ نہ بنے اس سلسلے میں ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں. حضرت عمر کے لیے حضور کے الفاظ ہے نا، اشدہم فی امر اللہ عمر، میری امت میں سے اللہ کے احکام پر سختی سے عمل کرنے والا سب سے زیادہ وہ عمر ہے. تو اللہ کے احکام میں کوئی نرمی نہیں. کافروں کے ساتھ ہمیں کوئی ہمدردی نہیں ہونی چاہیے. کوشش کریں گے ہم وہ ایمان لائیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے فائدہ اٹھائیں، لیکن ایز لانگ ایز وہ کافر ہیں ان کا حق نہیں ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ کوئی ہمدردی. اسی طرح کسی نے اللہ کا حکم توڑا ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس کو مارو، سزا دو، اس کو سنسار کرو، تو وی گاٹ ٹو ڈو اٹ. ہمیں الاؤڈ نہیں ہے کہ ہم اس کی طرفداری کریں یا اس کے لیے کوئی اپنے دل میں نرم گوشہ رکھیں. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم واقعی اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو. ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین، اور چاہیے کہ مشاہدہ کرے، دیکھے ان کی پنشمنٹ کو، ان کے عذاب کو مسلمانوں کا ایک گروہ. الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکۃ، زانی نکاح نہیں کر سکتا مگر زانیہ یا مشرکہ عورت سے، یعنی زیب ہی نہیں دیتا اس کو نکاح کرنا. اور یہ ابھی زیادہ دور دیر کی بات نہیں ہے، کم سے کم میری ہوش کی بات ہے کہ جب بھی کوئی پروپوزل آتی تھی شادی کی تو سب سے اہم چیز جو دیکھی جاتی ہے وہ کیا ہے کہ کیریکٹر کیا ہے. اب اہم چیز کیا ہے؟ اس کی نوکری کیا ہے. اگر تو وہ پولیس یا کسٹم میں ہے تو معلوم ہوا کہ لاٹری نکل آئی ہماری بیٹی کی. جب سے اس سے پہلے کیا دیکھا جاتا تھا کہ بچہ جو ہے بد کردار تو نہیں، شرابی یا زانی تو نہیں، فلیٹنگ تو نہیں کرتا. کیوں؟ یہ بات جو طے شدہ تھی کہ کوئی شریف آدمی کسی بدکار عورت سے شادی نہیں کرتا. وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا، اور بدکار عورت سے نکاح نہیں کرتا الا زانٍ او مشرک، زانی یا مگر زانی یا مشرک. وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور حرام کر دیا ہے ان سے نکاح کرنا اہل ایمان پر اللہ تعالیٰ نے. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ، اور وہ لوگ کہ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، ثُمَّ لَا يَأْتُونَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ، اور پھر 4 گواہ نہیں لاتے، فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدةً، تو پھر جھوٹا الزام لگوانے والوں کو 80 کوڑے لگاؤ. وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اور پھر ان کی کبھی گواہی قبول نہ کرو. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہی نافرمان لوگ ہیں. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا، سوائے ان کے کہ جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کریں. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ، اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر الزام لگائیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ، اور ان کے پاس گواہ نہ ہو، یعنی وہی 4 گواہ، إِلَّا أَنفُسُهُمْ، سوائے ان کی اپنی ذات کے. فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ، تو پھر ان میں سے ایک کی گواہی، یعنی جس کی بیوی ہے، کیا ہوگی؟ 4 گواہیاں قسم، اللہ کی قسم کھاتے ہوئے، إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ کہہ رہا ہوں. وَالْخَامِسَةُ، اور 5ویں دفعہ یہ کہے، أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹا ہو. یعنی ایکچوئل ہے حد وہ کیا ہے کہ جب 4 گواہ ایگزیکٹ گواہی دے دیں گے، صرف یہ نہیں کہ ہم نے ان کو اندر داخل ہوتے دیکھا تھا، یعنی وہ کہیں باقاعدہ ہم نے اپنی آنکھوں سے پینیٹریشن دیکھی ہے، پھر وہ حد جاری ہوگی اس کے بغیر میں.
لیکن اگر کوئی شخص اپنے گھر آیا اور اس نے یہ معاملہ دیکھا گھر میں، تو ظاہر ہے وہ گواہ لینے تو نہیں جائے گا کہ بھئی ٹھہر جاؤ اسی حالت میں ذرا گواہ لے آؤں، وہ تمہیں دیکھ لیں۔ اب وہ خود اس کی گواہی جو ہے وہ 4 گواہیوں کو مضاف، 4 دفعہ وہ قسم کھا کر کہے گا کہ میں جو کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں، اور 5ویں دفعہ کہے گا اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت۔ اب چونکہ 4 گواہ موجود نہیں ہیں، لہذا عورت کو بھی حق حاصل ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ البینۃ المدعی، کہ ثبوت لانا مدعی کا فرض ہے، والیمین علی من انکر، اور جس پر الزام لگایا گیا ہے وہ صرف قسم کھا کر اس میں سے آؤٹ ہو سکتا ہے۔ تو یہاں کیا ہے، وَيَدْرَوْ عَنْهَا الْعَذَابَ، اور وہ عورت جو ہے وہ اپنے سے عذاب کو ٹال سکے گی، ان تشہد 4 شہادت باللہ، وہ بھی 4 دفعہ قسم کھا کر کہے انہ لمن الکاذبین، کہ یہ شخص جھوٹا ہے، والخامسۃ، اور 5ویں مرتبہ کہے ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، اگر یہ سچا ہو تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہو۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی مہربانی تم پر نہ ہوتی، وان اللہ، تو بہت کچھ ہوتا، وان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کا قبول فرمانے والا اور حکمت والا ہے۔ ان الذین جاؤوا بالافک، یقیناً وہ لوگ جو جھوٹ گھڑ لاتے ہیں۔ اب یہاں اصل میں ان آیات کی شان نزول جو ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جو تہمت لگی تھی وہ ہے کہ ایک جنگی سفر میں ایک بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کرتی تھی، حضرت عائشہ ساتھ تھی غزوہ بنی مستلق میں، تو واپسی پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آ کر اپنے ڈولی کے اندر بیٹھ گئیں، اور جب کوچ کا اعلان ہوا تو جو لوگ تھے ڈولی کو اونٹ پر رکھ کر باندھ کے آگے چلنے والے، انہوں نے غور نہیں کیا کہ اندر ام المومنین تو بیٹھی نہیں ہوئی، اس لیے وہ ایک دفعہ آئی تھی تو ان کو معلوم ہے کہ میرا ہار گر گیا ہے، وہ ہاتھ ڈھونڈنے کے لیے چلی گئی، کسی کو بتا کے نہیں گئی، اور یوں قافلہ چل پڑا۔ جب حضرت عائشہ آئیں تو آپ نے دیکھا تو قافلہ تو جا چکا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کوچ کر چکے ہیں، آپ وہیں بیٹھ گئیں اور لیٹ گئیں، آپ کی آنکھ لگ گئی۔ صبح کو ایک صحابی جو اپوائنٹڈ تھے کہ گری پڑی چیزیں اٹھانے کے لیے، یا کوئی آدمی پیچھے رہ جائے تو اس کو لے کے آنے کے لیے، وہ آئے تو حضرت عائشہ کے سوئے ہوئے نقاب جو ہے اتر گیا تھا، اور پردے کے احکام سے پہلے انہوں نے دیکھا ہوا تھا ان کو، انہوں نے کہا ام المومنین انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، آنکھ کھل گئی، منہ چھپایا، تو انہوں نے اونٹ لا کر پاس بٹھا دیا، حضرت عائشہ پر سوار ہو گئیں اور اونٹ کی نکیل پکڑ کر مسلمانوں کے دستے کے ساتھ پہنچ گئے۔ عبداللہ ابن ابی نے بکواس کی، انہوں نے کہا اللہ کے رسول کی بیوی آج بچ کر نہیں آئی، ایسا جو ہے وہ شوچا چھوڑا کہ اس نے طوفان برپا کر دیا وہاں پر۔ اب اس کا ذکر شروع ہو رہا ہے، ان الذین جاؤوا بالافک، بے شک وہ لوگ کہ جو من گھڑت بہتان لائے ہیں، عصبۃ ایک گروہ ہے، منکم تمہیں میں سے، لا تحسبوہ شرا لکم، تم اس واقعے کو اپنے لیے شر نہ سمجھو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے، لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، ہر شخص کے لیے ان میں سے اتنی سزا ہے جتنا اس نے گناہ کمایا ہے، والذی تولی کبرہ، اور وہ جس نے ذمہ داری اٹھائی تہمت کے بڑے حصے کی، منہم ان میں سے، لہو عذاب عظیم، اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ لولا اذ سمعتموہ، اب مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کیوں ایسا نہ ہوا کہ جب مسلمانوں نے یہ بات سنی تھی، ظن المؤمنون والمؤمنات، تو مومن مرد اور مومن عورتیں گمان کرتے بانفسہم اپنے دل میں خیرا اچھا، وقالو اور کہتے ھذا افک عظیم، افک مبین، یہ کھلا بہتان ہے۔ نبی کی بیوی تھی نا، تو انہیں اچھا گمان رکھنا چاہیے تھا۔ اب ڈانٹا جا رہا ہے انہیں کہ مومن مردوں اور عورتوں نے اچھا گمان کیوں نہیں کیا، وہ کہتے کہ یہ سری بہتان ہے۔ لولا جاؤ علیہ باربعۃ الشہداء، تو یہ شور مچانے والے اس پر 4 گواہ کیوں نہیں لا رہے؟ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، پھر اگر وہ گواہ نہ لائیں، فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، تو اللہ کے ہاں وہ جھوٹے ہیں۔ لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرۃ لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر، اس کی رحمت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو آ لیتا تمہیں اس الزام کی وجہ سے بڑا عذاب جو تم پھیلا رہے تھے۔ اذ تلقونہ بألسنتکم، جب تم اسے لے رہے تھے ایک دوسرے کی زبانوں پر، فتقولون، اور کہہ رہے تھے، بافواہکم، اپنے منہوں سے، ما لیس لکم بہ علم، ایسی بات کہ جس کا تمہیں علم نہیں تھا، وتحسبونہ ہینا،
اور تم اس کو بڑا لائٹ لے رہے تھے. وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ, اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ تمہاری بہت بڑی حرکت تھی. وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ, اور کیوں ایسا نہ ہوا کہ جب تم نے یہ بات سنی تھی, قُلْتُمْ, کہتے, مَا يَقُولُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا, ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم اس کے بارے میں زبان کھولیں. سبحانکا ھذا بہتان عظیم, اے اللہ تو پاک ہے, یہ سری بہتان ہے, بہت بڑا بہتان ہے. یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ, اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ دوبارہ ایسی بات نہ دہرانا ابداً کبھی بھی, ان کنتم مومنین, اگر تم مومن ہو. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ, اور اللہ تعالیٰ کھول کھول کر بیان فرماتا ہے اپنے احکام. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ, اللہ تعالیٰ جاننے والا, حکمت والا ہے. إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ, یقیناً وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ پھیل جائے بے حیائی, فِي الَّذِينَ آمَنُوا, ایمان والوں میں, لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, وہ دنیا اور آخرت میں دردناک انجام سے دوچار ہوں گے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے لیکن تم نہیں جانتے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت, تو کیا ہوتا, تم تباہ ہو جاتے. وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ, بے شک اللہ تعالیٰ شفیق و مہربان ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان, اے ایمان والو شیطان کے نقوش پا پر نہ چلنا. ومن یتبع خطوات الشیطان, اور جو شیطان کے قدموں پر چلے گا, نقش قدم پر چلے گا, فإنہ یأمر بالفحشاء, تو وہ تو تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے, والمنکر, اور برائی کا. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا, اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے ساتھ نہ ہوتی تو نہ پاک ہو سکتا تم میں سے کوئی ایک بھی. ولکن اللہ یزکی من یشاء, اصل میں اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے. واللہ سمیع علیم, اللہ تعالیٰ سننے والا, جاننے والا ہے. ولا یأتل اولو الفضل منکم, اور نہ قسم کھائیں وہ لوگ جو تم میں سے فضل والے ہیں. حضرت ابوبکر کا ایک بھانجا تھا جس پر حضرت ابوبکر کے بہت احسانات تھے. یعنی حضرت ابوبکر کا بھانجا ہے تو حضرت عائشہ کا کیا لگا, کزن, وہ اس بات میں بڑا بڑھ چڑھ کر شریک ہوا اس کو پھیلانے میں. اور یہ عام طور پر ہوتا ہے کہ جو اپنے ہوتے ہیں, جن پر آپ کے بڑے احسان ہوتے ہیں, وہ ایسا بہیو کرتے ہیں کہ اس پر آپ کو بڑا دکھ ہوتا ہے اور بڑی مایوسی ہوتی ہے. ایک اس اعتبار سے کہ یہ اپنا ہے, یعنی اپنی کزن پر, اپنی خالہ پر, اپنی بھانجی, اپنی بھتیجی پر الزام لگانا, اگر واقعی حقیقت بھی ہو تو اگر واقعی کوئی تعلق ہے تو ہونا کیا چاہیے کہ نہ اس کو اوائڈ کرے, اس کا تذکرہ نہ کرے. اس لیے کہ اگر کسی کی کزن جو ہے اس کے بارے میں ایسی بات کہی جائے تو اس کے لیے بھی شرم کی بات ہے نا. لیکن اس بھانجے نے اس میں بڑا بڑھ چڑھ کر حصہ لیا, اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے صفائی آ گئی ان آیات کے اندر تو حضرت ابوبکر نے قسم کھائی کہ آئندہ میں تمہاری ہیلپ کر جاؤں. تو پھر یہ اب اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. اور نہ قسم کھائیں تم میں سے فضل والے, وسع, اور صاحب حیثیت, ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ, اس بات کی قسم کہ وہ نہیں دیں گے قرابت داروں, مسکینوں, اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا, انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, یہ ہے کمال کی آیت. کیا وہ پسند نہیں کرتے, کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے؟ واللہ غفور الرحیم, اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. ان الذین یرمون المحصنات الغافلات, یقیناً وہ لوگ کہ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر, لعنوا فی الدنیا والآخرہ, یہ جو بات ہے نا کہ بخشنے والی, معاف کرنے والی, اس کو خاص طور پر سورہ تغابن میں 28ویں پارے کے اندر اپنے اہل و عیال کے لیے, بیوی بچوں کے لیے کہا گیا ہے کہ تمہاری اولاد اور تمہارے بیویوں میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں, ان سے صرف ہوشیار رہو. یہ اس قسم کی دشمنی جس سے لڑائی کی جاتی ہے, صرف ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. لیکن اگر تم درگزر کرو گے, چشم پوشی کرو گے اور معاف کر دو گے تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا مہربان ہے. وہی بات یہاں پر کہی جا رہی ہے. کیا تمہیں پسند نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخشے؟ تو اگر تم چاہتے ہو کہ تم بخشے جاؤ تو پھر تم بھی غلط کرنے والوں کو, زیادتی کرنے والوں کو معاف کیا کرو. ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ, بے شک وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر, لعنت کی گئی ان پر دنیا میں بھی آخرت میں بھی. ولہم عذاب عظیم, ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم,
اس دن جب گواہی دیں گے ان کے خلاف خود ان کی اپنی زبانیں اور ان کے ہاتھ، وارجلہم ان کے پاؤں، بما کانوا یعملون ان کی کرتوتوں پر. یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اس دن پورا پورا دے گا اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ جس کے وہ مستحق ہیں. وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے حق کو سچ کر دکھانے والا. الخبیثات للخبیثین، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، والخبیثون للخبیثات، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے. والطیبات للطیبین، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں. والطیبون للطیبات، اور نیک پاک مرد پاک عورتوں کے لیے. اولئک مبرؤون مما یقولون، اس میں بھی اصل میں وہی بات ہے جو پہلے آ چکی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی پاک باز شخص کے گھر میں کوئی بدکار عورت ہو ہی نہیں سکتی، یعنی شادی کرنے میں ان کو زیب بھی وہی دیتی ہے، نیکوں کے لیے نیک اور بروں کے لیے بری. اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ لوگ پاک ہیں ان باتوں سے جو بناتے ہیں یہ مفسد. لہم مغفرۃ ورزق کریم، اور ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور عزت والی روزی بھی. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا، اے ایمان والو مت داخل ہو ایسے گھروں میں جو تمہارے نہیں ہیں یہاں تک کہ تم اجازت لے لو اور انہیں سلام پیش کر لو. ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو نصیحت حاصل کرو. فإن لم تجدوا فیہا احدا، پھر اگر نہ پاؤ تم کسی گھر میں اس گھر میں کسی کو، فلا تدخلوها حتى یؤذن لکم، پھر بھی اس میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ تمہیں اجازت مل جائے. ان قیل لکم ارجعوا، اگر تمہیں کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ، فرجعوا تو واپس چلے جایا کرو. ہوا ازکا لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کی بات ہے. واللہ بما تعملون علیم، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے. یعنی کسی کے ہاں آپ جائیں تو آپ کا حق نہیں ہے کہ وہ ضرور آپ سے ملے. یا تو آپ ٹیلی فون پر اجازت لیں آج کے دور میں، ورنہ پہلے کیا تھا کہ گھر پہنچو، چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے، کوئی 10 کنال کا گھر تو نہیں تھا کسی کا، تو باہر جا کر دروازے کے پاس جا کر السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، اگر جواب مل جائے وعلیکم السلام تو اس کا مطلب ہے اندر آنے کی اجازت مل گئی. اور اگر 3 دفعہ سلام کہنے کے بعد کوئی رسپانس نہ آئے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ سوری. تو جب تک اجازت نہ ملے داخل نہ ہونا. وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا، اور اگر تمہیں کہا جائے کہ لوٹ جاؤ، فرجعوا لوٹ جایا کرو. ہوا ازکا لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ بات ہے. واللہ بما تعملون علیم، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح واقف ہے. لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم داخل ہو جاؤ ایسے گھروں میں غیر مسکونۃ فیہا، جن میں کوئی رہتا نہیں. فیہا متاع لکم، اس میں تمہارا سامان پڑا ہوا ہے. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور جو کچھ بھی تم ظاہر کرتے ہو یا چھپاتے ہو اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اب گھر کے اندر کے جو ستر و حجاب کے احکام ہیں وہ بیان ہو رہے ہیں. اسی پر انشاءاللہ آج ہم ختم کریں گے آج کے بحث سیشن کو، لیکن یہ بڑے اہم احکام ہیں. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہو مومن مردوں سے کہ نیچی رکھیں اپنی نگاہیں. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور حفاظت کریں اپنی شرم گاہوں کی، وہی لنگوٹا کس کے رکھنے والی بات. ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ تمہارے لیے زیادہ، لہم ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کی بات ہے. یعنی گھر کے اندر انسان ریلیکس ہوتا ہے، اس نے تہبند باندھا ہوا ہے، یہ شلوار باندھی ہوئی ہے، پہنی ہوئی ہے، تو سطر جو ہے وہ ڈھکا رہنا چاہیے. سطر مرد کا کیا ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنوں تک، یہ مرد کا سطر ہے. یہ صرف بیوی پر یا لونڈی پر کھل سکتا ہے، یا علاج کے لیے ڈاکٹر پر کھل سکتا ہے، یا کسی عدالتی کیس میں گواہی ہو، اس کی وٹنس یا کوئی ایسی چیز کے لیے وہ حصہ دکھانا پڑے تو وہ کھل سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں ہے. ذالک ازکا لہم، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کی بات ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور مومن عورتوں سے بھی کہیے. اب یہاں دیکھیے دونوں سے براہ راست کلام نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے،
مومنوں سے بھی آپ کا ہی ہے, مومن عورتوں سے بھی آپ کا ہی ہے. اور عورت کو براہ راست قرآن مجید میں خطاب نہیں کیا گیا, یہ نوٹ کر لیجئے. صرف ازواج مطہرات ایکسیپشن ہے کہ ان کو قرآن مجید میں ڈائریکٹ خطاب کیا گیا یا نساء النبی. باقی سورۃ احزاب میں جہاں یہ الفاظ آئے ہیں یا نساء النبی, وہاں اس سے پہلے کہا گیا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک نساء المؤمنین, کہہ دو اپنی بیٹیوں, اپنی بیویوں, اپنی بیٹیوں اور مومن عورتوں سے کہ ایسا ایسا کیا کرے. لیکن پھر اس کے بعد 21ویں اور 22ویں پارے کا جو جنکشن ہے وہ رکوع جو ہے اس میں ازواج مطہرات کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا ہے کہ ان کو ڈائریکٹ ایڈریس کیا گیا ہے یا نساء النبی, اے نبی کے عورتوں. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ, مومن عورتوں سے بھی کہنا یغضضن من ابصارہن, مردوں سے بھی کہا تھا کہ اپنی نگاہ نیچی رکھو, اور عورتوں سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اپنی نگاہ نیچی رکھیں. گھر میں انسان ریلیکس ہوتا ہے نا, تو امکان ہے کہ کام کرتے ہوئے عورت کا سطر بھی کبھی کھل سکتا ہے, خاص طور پر یعنی کام کرتے ہوئے اس کا گریبان جو ہے اس پہ نظر پڑ سکتی ہے, اس کے بیٹے کی, اس کے بھائی کی, اس کے باپ کی. اب یہ کیا ہے, یہ محرم رشتے ہیں, گھر میں ہوں گے تو بھائی, لیکن مرد کو حکم کیا دیا تھا, اپنی نگاہ نیچے رکھو. اور عورتوں کو بھی کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ گھر میں جو مرد ہے, ان کا باپ ہے, بھائی ہے, بیٹا ہے, تو اس کا کبھی تیبند جو ہے تھوڑا سا اونچا ہو سکتا ہے جس سے اس کی ران جو ہے وہ ننگی ہو جائے. تو اب مرد کے لیے ایک حکم کیا ہے کہ اگر عورت کا کوئی سطر ننگا ہو رہا ہے تو وہ اس کو سٹیر نہ کرے, اس کو گھر کے نہ دیکھے, اس کو نظر ٹکائے نہ وہاں پر اپنی, بلکہ ہٹائے وہاں سے نظر. اور عورت کو بھی حکم ہو رہا ہے کہ اگر گھر میں کسی محرم رشتے دار کا سطر جو ہے وہ ننگا ہو رہا ہے تو وہاں نظر کو ٹکائے مت, بلکہ ہٹائے وہاں سے نظر. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ, مردوں سے بھی کہا گیا تھا کہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو. عورتوں میں کہا جا رہا ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ, اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں. عورت کا پورا جسم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے زینت بنایا ہے, مرد کے لیے پرکشش ہے. خاص طور پر اس کے جسم کے جو بعض حصے ہیں, مثلا اس کا سینہ جو ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب امتحان رکھا ہوا ہے مرد کا, کہ ماں یا بیٹی کا بھی اگر گریبان کہیں کھلا نظر آئے گا تو انسان کی نظر غیر ارادی طور پر اس میں جائے گی, الا آنکھ وہ جو حکم دیا ہے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرو, ان کو اپنی نظروں کو نیچے رکھو. عورتوں کو خاص طور پر کہا گیا کہ ان کے جسم کو جو اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے امتحان بنایا ہے, خاص طور پر بعض حصوں کو کہ جن پر اس کی نظر جو ہے وہ جاتی ہے, تو وہ اس کو کیا حکم دیا کہ یحفظن فروجہن, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ولا یبدین زینتہن, اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں, الا ما ظہر منہا, مگر جو ان اوائڈیبل ہو. اب عورت نے گھر میں کام کرنا ہے, آٹا گوندنا ہے, ویسے اس کا سطر یہاں تک ہے, آٹا گوندنا ہے تو اس کو بازو چڑھانے پڑیں گے, ٹھیک ہے نا. اب ٹھیک ہے, وہ اپنا لباس بھی اس کا لوز ہے, اس نے ہر طرح سے کی ہوئی ہے, یٹ مرد کے لیے چونکہ اٹریکٹیو ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ جسم کا حصہ جو ہے وہ لازماً ظاہر ہوگا, تو وہ ایکسیپشن ہے. لیکن ولا یبدین زینتہن, وہ اس زینت کو ظاہر نہ ہونے دیں, الا لبعولتہن, سوائے اپنے شوہروں کے, او آبائہن, یا اپنے باپوں کے, او آباء بولتہن, یا اپنے شوہروں کے باپوں یعنی سسروں کے, او ابنائہن, یا بیٹوں کے, او ابناء بولتہن, یا شوہر کے بیٹوں کے, و اخوانہن, او اخوانہن, یا اپنے بھائیوں کے, او بنی اخوانہن, یا اپنے بھتیجوں کے, او بنی اخواتہن, یا اپنے بھانجوں کے, او نسائہن, یا اپنی عورتوں کے, او ما ملکت ایمانہن, یا ان کے سامنے جو ان کی ملک یمین ہوں, ان کے غلام. اب التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال, یا ان خادموں کے سامنے جنہیں جو اتنے بوڑھے ہو چکے ہوں کہ اب ان کو عورت کی طرف کوئی رغبت نہ ہو. اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء, یا وہ لڑکے جن کو عورت کے راز معلوم نہ ہوں. اب ایسا کوئی بچہ آج ہو نہیں سکتا ویسے. ولا یضربن بارجلہن, اور اپنے پاؤں زمین پر اس طرح نہ ماریں, لیعلم ما یخفین من زینتہن, جس سے ظاہر ہو وہ زینت جو انہوں نے چھپا کر رکھی ہے.
یعنی چلنے کا ایسا انداز جس سے ان کا جسم چھلکے، یا اگر انہوں نے کوئی زیور وغیرہ پہن رکھا ہے تو اس کی جھنکار جو ہے وہ لوگوں کو اٹریکٹ کرے، ایسے پاؤں مار کر نہ وہ چلیں کہ جس سے ان کا جسم چھلکے. یا زینت کے دونوں حصے ہیں نا، ایک وہ جو آپ نے زیور پہن کر ایک عورت نے اپنی زیب و زینت بڑھائی ہے، اور ایک اس کی نسوانی حسن ہے اس کا جو اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کا حصہ بنایا ہے. تو اس کی چال جو ہے وہ ایسی نہیں ہونی چاہیے، قدم ایسے زمین پر نہ مارے جس سے اس کا جسم چھلکے، یا اس کے گھنگرو کی چھنکار جو ہے وہ لوگوں کو اٹریکٹ کرے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اور تم سب کے سب ایھا المؤمنون مومنو اللہ کی جناب میں توبہ کرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنکُم، اور نکاح کر دیا کرو ان مردوں تم میں سے جو شوہر آشنا عورتیں ہیں، ایامہ منکم ان مردوں اور عورتوں کا جو مجرد ہو تم میں سے، والصالحین من عبادکم، اور تمہارے غلاموں میں سے جو نیک ہیں، وإمائکم، اور اب تمہاری لونڈیوں میں سے، ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. یعنی انسان شادی کرنے سے بعض اوقات گھبراتا ہے، یار مالی حالات اچھے نہیں ہیں، تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ تنگ دست ہیں تو یغنیہم اللہ من فضلہ، تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی کرے گا. والذین یبتغون الکتاب، مکاتبت کہتے ہیں کہ کوئی غلام اپنے آقا کو آفر کرے کہ اگر میں آپ کو اتنے پیسے دے دوں تو پھر آپ مجھے آزاد کر دیں گے، اس کانٹریکٹ کو کہتے ہیں مکاتبت. والذین یبتغون الکتاب، اور وہ جو مکاتبت کے خواہش مند ہوں، مما ملکت ایمانکم، تمہارے غلاموں اور لونیوں میں سے، فکاتبوہم، تو ان کے ساتھ یہ ڈیل کرو. وَإِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا، اور اگر تمہیں ان میں خیر نظر آئے، وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور تم اپنی زکوٰۃ بھی انہیں دو، اپنے خیرات بھی انہیں دو، تاکہ وہ تمہیں پے کر کے خلاصی حاصل کر سکے. وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، اور اپنی لونیوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو. ان اردنا تحسنا، اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں، لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یعنی دنیا کا مال حاصل کرنے کے لیے تم اپنی لونیوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو. وَمَن يُكْرِهُنَّ، اور جو کوئی انہیں مجبور کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو چونکہ ان کی مرضی اس میں شامل نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی یہ گناہ جو ہے وہ معاف کرے گا. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، یقیناً نازل کیے ہیں ہم تم پر واضح آیات، وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا، اور مثالیں ان لوگوں کی جو گزر چکے ہیں، من قبلکم، تم سے پہلے، وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ایک نصیحت.